بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ 10 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیتی کا آواز تالیاوان مصنف ہے راحت. یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333955373 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے. یہ کتاب 312 صفحات پر مشتمل ہے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 10 صفحہ نمبر 75 سے. روانگی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، چنانچہ اب روانگی میں کوئی تاخیر نہ تھی. آخری رات تمام لوگوں کا اجتماع ہوا. جانے والوں کے فہرست میں 6 لڑکیاں اور 15 مرد، کل 21 افراد کو سفر کرنا تھا. کرنل ڈکسن کی 2 لڑکیاں تھیں. ڈاکٹر میکارڈ جو ڈیمارک سے آئے تھے 2 لڑکیاں ان کے ساتھ بھی تھیں اور 5ویں کوثر تھی. 6ٹھی پروفیسر ہیگلے کی لڑکی فونا تھی. 21 افراد کی میٹنگ میں آخری مراحل بھی طے ہو گئے. دوسرے دن برٹش شپ کمپنی کی ایک فری گٹ کی روانگی کا پروگرام طے پا گیا. اس کے انتظامات کرنل ڈکسن نے کر لیے تھے. جمیکا سے انہیں سفر کرنا تھا جس کے انتظامات وہاں مکمل تھے. دوسرے دن صبح لمبی لمبی گاڑیاں ہمیں لے کر بندرگاہ کی طرف چل پڑیں. فری گیٹ پر ڈیکوریٹ کیبنوں میں ہمارا سامان جما دیا گیا. کپتان مائیکل ایک نوجوان اور خوش شکل اور خوش لباس شخص تھا. اس مہم جو پارٹی سے وہ انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آیا. ٹھیک 10:30 بجے جہاز نے کنارہ چھوڑ دیا. سب اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے. میں بھی ایک ریلنگ سے ٹکا ہوا سمندر کے بلبلوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا. ماضی کے دھندلکوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا. پھر مجھے اپنا گھر، وطن، اپنے لوگ، رشید الدین صاحب، کہکشان، نور جہاں، زلیخا سبھی یاد آ رہے تھے. پھر میں نے گہری سانس لے کر خیالات کو چھٹک دیا اور پھر میں وہاں سے ہٹنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میریسیا نے میری پشت پر ہاتھ رکھ دیا. میں نے پلٹ کر دیکھا. میریسیا کو دیکھ کر میری آنکھوں میں کوئی جذبہ پیدا نہ ہوا. ہیلو مس میریسیا، میں نے انتہائی سرد لہجے میں کہا. ہیلو. میریسیا نے اپنی آواز میں دلکشی اور لچک پیدا کرتے ہوئے کہا. فرمائیے. میں نے میریسیا کو مخاطب کیا. تنہا کیوں ہو؟ اس نے پوچھا. نئی بات نہیں ہے. میں نے ریلنگ سے کمر ٹکا دی. عادی ہو؟ میریسیا مسکرائی. ہاں، میں نے لاپرواہی سے کہا. کیوں؟ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں تمہاری تنہائی دور کرنا چاہتی ہوں. نہ کر سکو گی. آزما لو، میریسیا نے میرے قریب ہوتے ہوئے کہا. مس میریسیا، میں آزمائشوں کی عمر سے گزر چکا ہوں اور میری زندگی کے تجربات اتنے تلخ ہیں کہ میں نئے تجربے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میرے کہنے سے میرے کان بند ہو چکے ہیں. دل سے سنو. ہاں، شاید اس نام کی کوئی چیز کبھی ہو مگر اب نہیں ہے. اب تو دھڑکنیں بھی معدوم ہو چکی ہیں. لگتا ہے کوئی گہری چوٹ کھائی ہے. ممکن ہے. مجھے نہیں بتاؤ گے؟ کیوں؟ تم میری کون ہو؟ میریسیا. میریسیا نے شرارت آواز میں مسکراتے ہوئے کہا. جاؤ بیبی جاؤ، ڈیڈی انتظار کر رہے ہوں گے. سرفراز. میریسیا نے اس کے سینے تک پہنچنے کی کوشش کی. گیٹ آؤٹ. وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ میریسیا اچھل پڑی. اس نے احمقانہ انداز میں سرفراز کی شکل دیکھی لیکن سرفراز کی آنکھوں میں دیوانگی امیز سرخی نظر آ رہی تھی. سرفراز، وہ سہمی آواز میں بولی. آئی سیڈ گیٹ آؤٹ. وہ اس انداز سے آگے بڑھا جیسے کہ میریسیا کے منہ نوچ لینا چاہتا ہو. میریسیا خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹی، پھر الٹے قدموں دوڑ گئی. سرفراز کے پیٹ میں کہے ابل رہے تھے. میریسیا کا عشق تو اب ٹھنڈا ہو ہی جائے گا. ظاہر ہے ایک نیم پاگل انسان میں کون دلچسپی لے سکتا ہے. بے وقوف لڑکی ابھی تک لکیر پیٹ رہی ہے. کیا ملے گا اسے ان کھنڈرات میں؟ تو کچھ نہیں ہے. کافی دیر تک وہ ریلنگ سے ٹکا ہوا کھڑا رہا، پھر اپنی کیبن کی طرف چل پڑا. کیبن میں جیسے ہی داخل ہوا اس نے دروازہ بند کر دیا. لباس تبدیل کر کے ایک آرام دہ کرسی پر دراز ہو گیا. ایک بار پھر اداسیاں اس کے ذہن میں رینگ آئی تھیں. اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹیک دیا. تب دروازے پر دستک ہوئی. وہ چونک پڑا. اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا. سامنے نواب صاحب کھڑے تھے. کہو بھئی سرفراز میاں، کیا ہو رہا ہے؟ نواب صاحب نے بے تکلفی سے کہا. کچھ نہیں نواب صاحب، کچھ سوچ رہے تھے. کوئی خاص بات نہیں. پھر بھی عرض کیا نا، کوئی خاص بات نہیں. پھر بھی میں کافی دنوں سے تم سے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کر سکا. آج صبح میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں حاضر ہوں نواب صاحب، لیکن دوران گفتگو اگر کافی کا دور رہے تو گفتگو میں لطف آ جائے گا. میں ابھی منگواتا ہوں، سرفراز نے کہا اور پھر اس نے ویٹر کو بلانے کے لیے کال بیل کا بٹن دبا دیا. ویٹر کے آنے پر اس نے کافی کا آرڈر دیا اور پھر نواب صاحب کے سامنے مؤدب بیٹھ گیا. اس دوران لندن میں کچھ ایسا مصروف رہا کہ تم سے ٹھیک سے بات چیت بھی نہیں ہو سکی.
تم نے محسوس تو نہیں کیا؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ قطعاً نہیں، ظاہر ہے آپ کے دوست ملے تھے۔ ہاں، تو تم بور تو نہیں ہوئے؟ نہیں۔ ہاں بھئی، کوثر میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ جی بھئی، اب سرفراز صاحب ہو گئے ہیں، نواب صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ میں عرض کر چکا ہوں کوثر بھی طبیعت کی برد نہیں ہے، بس جب وہ تم سے بدتمیزی کرتی ہے نا تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ آپ اس موضوع کو ذہن سے خارج ہی کر دیں۔ میں تمہاری اس بات سے مطمئن ہوں۔ خیر جانے دو، میں تم سے آج جو گفتگو کرنے والا ہوں وہ بہت اہم ہے، نواب صاحب نے کہا، اور ان کی سنجیدگی دیکھ کر میں بھی سنبھل گیا۔ میں سوالیہ انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس سے قبل کہ نواب صاحب گفتگو شروع کرتے، ویٹر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ کافی آ چکی تھی۔ میں نے 2 پیالیاں بنائی، ایک نواب صاحب کے سامنے رکھی اور دوسری اپنے سامنے رکھی اور بیٹھ گیا۔ یوں تو شاید میں نے تم سے اپنی بہت ساری مہمات کا ذکر کیا ہے، درجنوں خوفناک مراحل میری زندگی میں آئے، لیکن اس باریک خاص مہم سے میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی، میں آہستہ سے بولا۔ نواب صاحب نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور پھر پیالی رکھ کر ہونٹ خشک کرتے ہوئے بولے۔ پہلی بار میری پارٹی، جس میں یہ سبھی لوگ شامل تھے، افریقہ کے خاص مقام روتوکوزے کی طرف گئی تھی۔ روتوکوزے ایک دریا کا نام ہے جس کے بارے میں سنا ہے کہ اس میں بیش قیمت جواہرات پائے جاتے ہیں۔ ہمیں ان جواہرات کی تلاش تھی۔ روتوکوزے ایک ہر وقت بہنے والا دریا ہے اور اس کی تہہ تک پہنچنا بے حد مشکل تھا، قدم ہی نہیں جم سکتے۔ جم کورسیا تو ایک ماہر تیراک تھا، صرف اس نے ہی دریا میں کودنے کی ہمت کی، لیکن ہم مشکل سے ہی اس کی زندگی بچا سکے تھے۔ چنانچہ سب چھوڑ بیٹھے۔ تب ہم نے دریا کے کنارے سفر کرنا شروع کر دیا۔ ہم کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں سے دریا میں اترا جا سکے اور بہاؤ کم ہو۔ اس طرح ہم نے دریا کے کنارے کنارے ایک طویل سفر کیا، لیکن دریا کہیں اتلا ہی نہ تھا، بہاؤ تو کہیں کم ہی نہ تھا۔ تب ہم جی چھوڑ بیٹھے۔ اس رات ہم نے دریا سے تھوڑی دور ہٹ کر قیام کیا۔ چاروں طرف ویران پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں، دریا کے کنارے کنارے البتہ روشنی تھی۔ اور پھر رات ہو گئی۔ رات کو ہم نے کافی دور پہاڑیوں میں روشنی دیکھی اور حیران رہ گئے۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ شاید افریقی وحشیوں کی کوئی ٹیم قریب ہے اور یہ روشنی وہیں سے آ رہی ہے۔ بہرحال اس خیال نے ہمیں رات بھر نہ سونے دیا۔ ہم بندوقوں سے لیس ہو کر اگلی صبح اسی طرف چل پڑے اور پھر درختوں کے کاٹے ہوئے موٹے موٹے تختوں کا ایک بڑا سا احاطہ ہمیں نظر آیا۔ کافی سلیقے سے بنا ہوا تھا یہ احاطہ، اس میں باقاعدہ بند ہونے والا دروازہ بھی تھا۔ ہم ہمت کر کے اس دروازے کے قریب پہنچ گئے اور پھر میں نے چیخ کر وہاں موجود لوگوں کو آوازیں دی۔ تب ایک شخص کی شکل دروازے کے پاس نظر آ گئی۔ طویل القامت، قوی الجثہ شخص، شاید عربی نسل کا تھا۔ بڑی ہی تیز اور جاندار آنکھیں تھیں اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل تھا۔ وہ ہمیں سوالیہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، کرنل ڈکسن نے اسے مخاطب کیا تھا۔ سیاح ہو؟ اس نے انگلش میں کہا۔ جی ہاں۔ سونے کی تلاش میں آئے ہو؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ فی الحال تمہارے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ میرا مذہب مہمانوں کی توازہ کا حکم دیتا ہے، ورنہ میں انسانوں سے بیزار ہوں۔ آؤ، اس نے کہا اور مڑ گیا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے داخل ہو گئے۔ طویل و عریض احاطہ تھا جہاں باقاعدہ رہائش کا موجود تھی۔ عجیب پراسرار ماحول تھا جس نے ہم لوگوں پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ بہرحال قیام کے لیے اس نے ہمیں ایک جگہ بتا دی اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم اس پراسرار میزبان سے گفتگو کرتے، اس سے دریا کے ہیرو کے بارے میں معلوم کریں، اس خطے کے بارے میں معلوم کریں، لیکن بہرحال وہ ایک عرب نسل کا انسان معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اس کی پراسرار خاموشی، اس کا بیزار سا انداز ہمارے اندر جرأت نہیں پیدا ہونے دے رہا تھا کہ ہم اس سے گفتگو کریں۔ کیا خیال ہے فیروز؟ کس ٹائپ کا آدمی ہے؟ عجیب آدمی ہے، میں نے جواب دیا۔ اور تم مشرق کی کوئی پراسرار داستان دہراؤ گے؟ کرنل ڈکسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر تم ہی اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ بھئی ہے تو پراسرار، شکل و صورت سے بھی مشرقی ہی لگتا ہے۔ میرے خیال میں اس کا تعلق مشرق کے وسطی کے کسی ملک سے ہے، ایک دوسرے نے میری تائید میں کہا۔ لیکن اب کیا کیا جائے؟ کیا مطلب؟ ارے بھائی، کیا صرف ان جھونپڑوں میں ہی قیام کرو گے؟ اگر اس نے گھاس ہی نہ ڈالی تو پھر کیا ہمیں حق معلوم ہو سکے گا؟ تو پھر تم ہی بتاؤ۔ تھوڑی دیر اور انتظار کر لیں، پھر اس سے ملاقات کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہمیں کسی کوشش کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ دوپہر کو ہمارے پراسرار میزبان ہمارے پاس خود آ گیا۔ صاحبو، کھانا تیار ہے، آؤ۔ اس نے مختصر الفاظ
اور اسپاٹ لہجے میں کہا، چلو۔ کرنل ڈکسن اٹھتے ہوئے بولا اور ہم سب اٹھ گئے۔ ہمارا میزبان ہمیں لیے ہوئے رہائش گاہ کے دوسرے حصے میں پہنچا۔ ایک بڑا سا ہال تھا جس میں پرانی طرز کا کچھ فرنیچر موجود تھا۔ فرش پر سیال کے ڈھیر موجود تھے۔ ایک بدی سی چیز تھی جو کسی درخت کی چوڑی لکڑی میں پائے لگا کر بنائی گئی تھی، اور اسٹول ٹائپ کی کچھ کرسیاں اور میز پر بنا ہوا کچھ گوشت، پنیر اور پانی کا ایک برتن۔ بیٹھو، میزبان نے کہا، ہم نے آپ کو تکلیف دی، شروع کرو۔ اس نے ہماری بات کا نوٹس لیے بغیر کہا اور خود بھی ایک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ ہم نے بے تکلفی سے کھانا شروع کر دیا۔ انتہائی لذیذ گوشت تھا، خوب ڈٹ کر کھایا، تکلف کی تو ضرورت ہی نہ تھی۔ کھانے کے بعد ہمارے میزبان نے قہوہ پیش کیا۔ قہوے کے دوران ہم نے موقع غنیمت جان کر اس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ معزز میزبان، گو ہم زبردستی کے مہمان ہیں، لیکن آپ نے بہرحال ہمیں بحیثیت مہمان قبول کیا۔ تو اس کے ساتھ کچھ اور بھی رسومات ہوتی ہیں۔ مثلاً اس نے بھاری لہجے میں پوچھا، اس کا چہرہ اس وقت بھی کسی قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ مثلاً تعارف کیوں ضروری ہے؟ ہاں، رسومات میں شامل ہے۔ مجھے رسومات سے نفرت ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ تب پھر آپ نے ہماری میزبانی ہی کیوں کی؟ ہاں، وہ کچھ سوچنے لگا، پھر اس کے چہرے پر ہلکے سے نفرت کے آثار ابھرے۔ دراصل مجھے دولت کے پجاریوں سے سخت نفرت ہے۔ تم لوگ زندگی کی بازی لگا کر سونے کی تلاش میں آتے ہو، حادثات جنم دیتے ہو، کتے کی موت مرتے ہو یا دوسروں کو مار جاتے ہو۔ غور کرو، یہ چمکتی دھات انسانی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تم اسے کھا نہیں سکتے، تم اس کے ہتھیار نہیں بنا سکتے، کسی کام بھی تو نہیں آ سکتی ہے، لیکن تم اس کے لیے زندگی کو جہنم بنا دیتے ہو۔ مجھے تم سے نفرت ہے، سخت نفرت۔ اوہ، لیکن ہم سونے کی تلاش میں نہیں آئے، پھر کیوں ان صحراؤں کی ہاک چھان رہے ہو؟ ہم مہم جو ہے، ایڈونچر پسند، افریقہ کے ایک پراسرار اور دلکش خطے میں اس کی کشش ہمیں کھینچ لائی ہے۔ جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو۔ اگر تمہارے سامنے روشن پتھروں کا کوئی ڈھیر آ جائے تو کہ تم اس کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے پر نہ تل جاؤ گے؟ شاید نہیں میرے میزبان۔ اعلیٰ ظرف بننے کی کوشش مت کرو۔ میں نے بیرونی دنیا سے آئے ہوئے دو بھائیوں کو قیمتی پتھروں کے لیے ایک دوسرے کی جان لیتے دیکھا ہے۔ او نہیں، تم غلط فہمی میں مبتلا ہو دوست، میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ ہمارے میزبان کے چہرے پر کسی قدر نرمی کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو پھر تعارف کی رسم پوری ہو جائے۔ ہاں، وہ آہستہ سے مسکرایا۔ شاید تم مجھے متاثر کرنے میں کامیاب ہوگے۔ یہی صحیح، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام فرزان عامری ہے، کبھی مصر کا باشندہ تھا، اب مستقل اسی جگہ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ خوب، میں نے حیرت سے کہا۔ یقیناً آپ کی ذات سے کچھ کہانیاں وابستہ ہوں گی۔ کہانیاں کس کی ذات سے وابستہ نہیں ہوتی؟ وہ حالہ میں گھٹتے ہوئے بولا۔ ٹھیک کہتے ہو، میں نے کہا، اور اچانک ہمارا میزبان چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر پھر ویسی ہی کرہتی نمودار ہوگی۔ اچھا دوستو، آرام کرو، شام کے کھانے پر ملاقات ہوگی۔ ارے کیوں؟ ہم اس کے اس طرح اچانک اٹھنے پر حیران رہ گئے۔ اس سے زیادہ گفتگو میری سرشست کے خلاف ہے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ تب ہمیں اجازت دو، کرنل ڈکسن نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا، اور وہ چونک کر ڈکسن کی شکل دیکھنے لگا۔ کہاں جاؤ گے؟ ہمارے پاس بندوقیں ہیں، ان کے استعمال سے بھی ہم واقف ہیں، شکار کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ قیام کے لیے تمہارے اس محل کا انتخاب نہیں کیا تھا، کسی بھی پہاڑ کی کوئی چٹان ہمارے سروں کا سائبان بن سکتی ہے۔ کرنل ڈکسن جانے کے لیے مڑا۔ اوہ، ٹھہرو دوستو، شاید تم برا مان گئے ہو۔ تمہارے مذہب نے صرف یہ نہیں کہا کہ آنے والے کو گوشت بھون کر کھلا دو، خوش اخلاقی اور توجہ بھی تمہارے مذہب کا ایک فریضہ ہے، ڈکسن نے کہا۔ دراصل، وہ دوسری طرف منہ کر کے بولا، میں نے دنیا کی رسموں میں دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے۔ لوگ حقیقی چہرے لے کر سامنے نہیں آتے، میں نے دنیا ہی چھوڑ دی ہے، کچھ نہیں رکھا اس میں، کچھ نہیں چاہیے مجھے دنیا سے۔ تم جانا چاہتے تو جا سکتے ہو، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ وہ دھاڑا۔ الجھے ہوئے انسان معلوم ہوتے ہو، دل ہلکا کرو ورنہ پھٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے، ڈکسن مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا دے دو گے مجھے؟ تسکین، سکون، محبت؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں، بیکار لوگ، بیکار باتیں۔ تمہاری مرضی، ڈکسن نے شانے اچکائے اور ہم سب واپسی کے لیے مڑ گئے۔ سنو، میں شرمندہ ہوں، رک جاؤ۔
لیکن براہ کرم مجھ سے میرے بارے میں اور سوالات نہ کرا. ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں مسٹر فرازی عامری. کیسا معاہدہ؟ ہم لوگ ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتا دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، میں مجبور ہوں. چلو حالات جس حد تک اجازت دیں. اچھا، اسے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اور ہم رک جانے پر آمادہ ہو گئے. شام کے کھانے تک کے لیے اجازت دو. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اور پھر ہم اپنی رہائش گاہ کی طرف چل دیے جہاں اس نے ہمیں ٹھہرایا تھا. ہاں بھائی، کیا چیز ہے یہ شخص، کرنل ڈکسن نے ایک طویل سانس لے کر بیٹھتے ہوئے کہا. جو کچھ بھی ہے دلچسپ شخصیت ہے، لیکن اسے کھولنا مشکل ہوگا. کوشش تو کی جانی چاہیے. یقیناً یہ ہیرو کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا، لیکن پھر اس کی نظروں میں ہماری پوزیشن بھی انہیں لوگوں جیسی ہوگی جن سے یہ نفرت کرتا ہے. خود یہ کیا ہے پتہ لگنا چاہیے. ہاں لیکن بڑا مشکل کام ہے. اس عمارت میں تنہا معلوم ہوتا ہے. ہاں، کوئی اور شکل تو نظر نہیں آتی، اور نہ ہی کسی اور کے آنے کا احساس ہوتا ہے. یہ پورا کارخانہ اس کا تعمیر کرتا ہے. کیا تعجب ہے، ممکن ہے اسی نے تعمیر کیا ہو. پھر ہیرو کی کیا رہی؟ یار، رات میں بھی اگر یہ بڈھا اسی طرح ایکٹنگ کرتا نظر آیا تو اس پر لعنت بھیج کر ہم صبح یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے. چلو ٹھیک ہے، کرنل ڈکسن نے کہا، اور ہم سب خاموش ہو گئے. شام تک آرام کیا اور پھر رات کے کھانے پر اس سے ملاقات ہوئی. اس وقت اس کے چہرے پر غیر معمولی نرمی نظر آ رہی تھی. اس نے مسکراتے ہوئے ہمارا استقبال کیا تھا. مجھے افسوس ہے ان ویرانوں میں آپ لوگوں کی کوئی میں خاطرہ میزبانی نہ کر سکوں گا. نہیں مسٹر فرزان عامری، آپ غور کریں تو کھانا پینا ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہاں، اگر آپ سے مکمل تعارف ہو جاتا تو خاطر مدارت کی تمام رسمیں بھی پوری ہو جاتی. کیا کرو گے میرے بارے میں جان کر؟ بس یوں ہی. تمہاری شخصیت دلکش ہے، اور دلکشی کی طرف دوڑنا انسان کی فطرت ہے. نہیں دوستو، میں سر سے پاؤں تک ایک کچلی ہوئی لاش ہوں جو سڑ چکی ہے. تم اس کا تعفن نہیں محسوس کر رہے؟ میری آنکھوں میں دیکھو. کیا ان میں تمہیں زندگی کے چراغ روشن نظر آتے ہیں؟ میں بجھ چکا ہوں، میں مر چکا ہوں. مجھ میں زندگی نہیں ملے گی، اور مردہ چیزوں سے کسی دلچسپی ہو سکتی ہے؟ دیکھ سکتے ہو تو میری لاش دیکھ لو، اور اس کے بعد اپنا تجسس مجھ میں دفن کر دو. اس کی آواز میں آنسو کی نمی تھی. ان الفاظ سے ہم ہاتھ سے متاثر ہوئے تھے. دل کا راز کہہ دینے سے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں. ممکن ہے ہم تمہارا دکھ بانٹ سکے. میں دکھوں سے بے نیاز ہوں، زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہا ہوں جب تک سانسو کی گرفت میں ہوں. توڑ سکتے ہو سانسو کا یہ طلسم تو توڑ دو، میرے اوپر بڑا احسان ہوگا. سبھی متاثر تھے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس سے ہمدردی کا اظہار کریں یا اپنی کھوپڑیاں دونوں ہاتھوں سے تھام کر سر پیٹ کر دوڑ جائیں، لیکن یہ غیر انسانی حرکت ہوتی. مسٹر فرزان، ہم آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. اگر چاہو تو ہماری دوستی قبول کر لو. ممکن ہے اس سے ہم دونوں کا فائدہ ہو. ڈکسن نے کہا. اس کے ہونٹوں پر ایک غم آلود مسکراہٹ پھیل گئی. اپنے بارے میں بتاؤ، کیوں آئے ہو ان ویرانوں میں؟ تمہارا پہلا ہی خیال ٹھیک تھا. تیز بہاؤ والے دریا کی اتلی سطح کی تلاش میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ہیرے، وہ ہماری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا. ہاں ہیرے. اس نے ایک گہری سانس لی. میں بھی ہیرو کی تلاش میں روتوکوزے کے کنارے کنارے نیتیکا تک پہنچا تھا. نیتیکا؟ ہاں، ہابو کی سرزمین، افریقہ کا سب سے حسین، سب سے دلکش خطہ نیتیکا. بوڑھے کی آنکھوں میں ایک خوابناک سی کیفیت پیدا ہوگی. تو پھر کیا تمہیں دریا کی سطح ملی؟ دریا روتوکوزے نیتیکا کے پہاڑوں سے نکلتا ہے. اوہ، پھر ہیرے. وہ ہیرو کی سرزمین ہے. چاروں طرف ہیرے ہی ہیرے بکھرے ہوئے ہیں، سرسبز زمرد درختوں کی شکلوں میں، خوبصورت انسانوں کی شکلوں میں، اور چمکدار پتھروں کی شکل میں. تو پھر؟ کرنل ڈکسن احمقانہ انداز میں بولا. تو پھر بوڑھے کے چہرے پر اچانک زلزلے کے آثار پیدا ہوئے. پھر یہ کہ ہیرو کی چمک انسانوں کی بینائی چھین لیتی ہے، عقل کی روشنی چھین لیتی ہے. انسان ایک بدترین جانور بن جاتا ہے. میں بھی اپنی حیثیت بھول گیا تھا. ہیرو کے فریم میں نے انسانیت کے تمام اصولوں کو فراموش کر دیا. میں نے چمکدار پتھروں کی اس وادی سے ایک ہیرا حاصل کر لیا، لیکن افسوس مجھے اس کی رکھوالی کرنا نہ آئی، اور ایک دن میرے کھردرے ہاتھوں میں وہ اپنی چمک کھو بیٹھا. بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے. کچھ بھی نہ کر سکا میں اس کے لیے. میں نے اس سے سب کچھ چھین لیا، اور اس کے عوض سے کچھ بھی تو نہ دے سکا. بوڑھے کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہنے لگے. ہم سب حیران پریشان بیٹھے تھے. بوڑھے فرزان کی کہانی عجیب تھی، لیکن اس کی دلکشی سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا.
سب کے سب اس کی کہانی میں پوری دلچسپی لے رہے تھے۔ تب چند منٹ کے بعد بوڑھے نے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا، مجھے معاف کرنا دوستو، میرا انداز موز کا حیض ہے، لیکن یہ ساری کہانی ہی موز کا حیض ہے، کیا تم اس سے انکار کرو گے؟ ہم ابھی کیا کہہ سکتے ہیں مسٹر فرزان، کہانی تو ہم نے سنی ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہی تو ہے، شاید میں پاگل ہو گیا ہوں۔ نہیں مسٹر فرزان، جس کہانی نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیے ہیں وہ موز کا حیض نہ ہوگی۔ بوڑھا کئی منٹ تک گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ ہم سب سسپینس میں مبتلا تھے، اور پھر بوڑھے نے گردن اٹھائی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، میرا تعلق مصر سے ہے، افریقہ کے اندرونی حصوں سے۔ مجھے بھی ان نوجوانوں کی طرح دلچسپی تھی جو دولت کے حصول میں سرگردہ رہتے ہیں۔ میرا باپ فیصل بن عامری زیتون کی تجارت کرتا تھا اور زیتون کے بڑے تاجروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ میرے 6 بھائی تھے، 4 بڑے اور 2 چھوٹے، اس لیے میری کوئی پوزیشن نہیں تھی، بلکہ مجھے نکموں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ایک شام میرے والد نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، مستقبل میں وہ کون سے راہ سے اختیار کریں گے۔ میرے علاوہ میرے سارے بھائیوں نے میرے والد کو خوش کرنے کی باتیں کی۔ تب میرے والد کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ تمہارا کیا ارادہ ہے فرزان؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابو جان، میں نے کہا، ان سارے لوگوں نے آپ کی دولت کے سہارے اپنا مستقبل بنانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں آپ کی دولت کا سہارا نہ لوں۔ کیا مطلب؟ دیکھیے نا، اگر آپ کی دولت نہ ہو تو یہ سب کے سب ناکارہ ثابت ہوں گے۔ بڑی بات تو ہے کہ اس دولت کا نہ سہارا لیا جائے اور دولت پیدا کی جائے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تمہاری نگاہ میں ایسا کوئی ذریعہ ہے؟ ہاں، کیا؟ میرے والد نے پوچھا۔ میں اپنی قوت بازو سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، گو ابھی مستقبل میرے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ حکم دے تو میں قسمت آزمائی کروں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے فرزان، میری رائے ہے کہ تم تگدود شروع کر دو۔ میرے بھائی مجھ سے بری طرح جل گئے تھے، بہرحال مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، میں سوچ میں ضرور ڈوب گیا۔ بار بار میرے ذہن میں افریقہ کے اندرونی حصے آ جاتے تھے، لیکن میرے بھائیوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ایک گروپ بنا لیا تھا۔ وہ مختلف طریقوں سے والد صاحب کے کان بھر رہے تھے، اور ایک دن ان کی کوشش رنگ لائی۔ میرے والد صاحب نے مجھے طلب کیا۔ فرزان، انہوں نے سرد لہجے میں مجھے مخاطب کیا، اور میں تعجب سے ان کی شکل دیکھنے لگا۔ تم نے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا ابو جان، میں نے کہا۔ بے شک تم چالاک ہو، اور تم نے بڑی چالاکی سے مجھے بیوقوف بنایا ہے، نکمے انسان۔ تم سوچنے میں وقت گزارنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تم کتنے ہی چالاک بنو، لیکن میں تمہارا باپ ہوں۔ آپ کا یہ خیال میں نے کہنا ہی چاہا تھا، لیکن انہوں نے جلدی سے میرا جملہ کاٹ دیا۔ بس زیادہ بکواس مت کرو، میرے پاس اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم فوری طور پر میرا مکان چھوڑ دو۔ میں بھی جوان تھا، میرا خون بھی گرم تھا۔ والد صاحب میرے بھائیوں کے بھڑکانے میں آ چکے تھے، لیکن انہوں نے میری توہین کی تھی۔ میں نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں ابو جان کہ مجھے آپ کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور میں اس کے سہارے زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ میرا کل بھی آنا ہے۔ آج آ گیا تو کیا ہوا، اسی وقت نکل جا میرے گھر سے۔ جو ہوگا، میں نے جلدی سے کہا۔ خدا حافظ، اور میں باہر نکل آیا۔ میں نے اس گھر سے کچھ بھی نہ لیا تھا، لیکن گھر سے نکلنے کے بعد پریشانیاں میرے سامنے منہ کھول کر کھڑی ہو گئیں۔ تب میرے ذہن میں افریقہ کے پراسرار حصے جاگ اٹھے، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں افریقہ کے ان پراسرار خطوں میں قسمت آزمائی ضرور کروں گا، اور میں نے تگدود شروع کر دی۔ اچھے وقت کے کچھ اچھے دوست بھی تھے۔ ایک بحری جہاز پر میرا ایک دوست ازمان کیپٹن تھا۔ اتفاق سے ان دنوں اس کا جہاز ساحل پر لنگر انداز تھا۔ نیل کے ساحل پر یہ جہاز ہمیشہ لنگر انداز رہتا تھا۔ اس نے میری پوری کہانی سنی اور میری مدد کا وعدہ کیا۔ اس کی مدد سے میں اس جہاز کی کمپنی میں ملازم ہو گیا۔ اس جہاز کو افریقہ کے اندرونی حصوں کی طرف ہی جانا تھا، اور پھر میں نے مصر چھوڑ دیا۔ میں چل پڑا۔ ازمان کو میری نیت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ اسے ایک طویل سفر کرنا تھا، لیکن 18 دن کی مسافت کے بعد ایک رات ہم زیلیا کے ساحل پر لنگر انداز تھے۔ میں نے خاموشی سے جہاز چھوڑ دیا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ ازمان نے مجھے کہاں کہاں تلاش کرنے میں کوشش نہیں کی، لیکن بہرحال میں اسے نہ ملا، اور پھر تھک ہار کر وہ آگے بڑھ گیا۔ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ جہاز جا چکا ہے، تب میں باہر نکلا۔ اب مجھے اندرونی علاقوں کے سفر کی تیاریاں کرنی تھی۔ اور میرے دوستو، اگر تمہیں ناگوار ہو تو میں کہانی مؤثر کرنا چاہتا ہوں، فرزان عامری نے کہا۔ او نہیں فرزان،
تمہاری کہانی تو بہت دلچسپ ہے. ہم نہیں چاہتے تم اپنی کہانی مختصر کرو. گویا میں اس کے وہ پہلو بھی سناؤں گا آپ کو جن کا تعلق صرف میری ہی ذات سے ہے. اگر آپ لوگوں کو ناگوار نہ ہو تو ہمیں کیوں ناگوار ہوگا؟ سنو، غور سے سنو. میری ساحل پر گیری مین سے ملاقات ہوئی. یہ ایک انگریز سیاح تھا جو یورپ سے افریقہ کا حسن لوٹنے آیا تھا. ایک سنگ دل انسان، لومڑی کی طرح چلاک اور نڈر شخص. وہ ان دونوں افریقی مزدور بھرتی کر رہا تھا. میں نے بھی اسے ملازمت کی درخواست دی. لیکن تمہارا تعلق افریقہ سے نہیں ہے. میں افریقی ہی ہوں جناب، لیکن مصر کا باشندہ. سوری مسٹر، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو صرف مزدور درکار ہے. میں ان مزدوروں سے کم مضبوط نہیں ہوں، اور پھر آپ کو انہیں کنٹرول کرنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت پڑے گی. میں ان کا بہترین نگران اور آپ کا وفادار ثابت ہوں گا. ٹھیک ہی کہتا ہے ڈارلنگ، کیا حرج ہے، رکھ لو. گیری مین کی بیوی نے میری سفارش کی. او پیٹریشیا، تم نہیں سمجھتی، ہمیں ذہین لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. میں وفادار ثابت ہوں گا مسٹر. رکھ لیجیے ڈیڈی، ضد نہ کریں. اس بار گیری مین کی خوبصورت لڑکی، اس نے میری سفارش کی اور گیری مین تیار ہو گیا. در حقیقت اس کے لیے میرے دل میں کھوٹ نہیں تھی. میں پوری وفاداری سے اس کے مفادات کی نگرانی کرنے لگا، اور براحل 10 گھوڑوں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ہم لوگ پیدل افریقی مزدوروں کے ساتھ روانہ ہو گئے. ہم نے افریقہ کے اندرونی حصوں میں قدم رکھا. میرے دل کی کیفیت عجیب تھی. جس حیثیت سے میں افریقہ میں داخل ہو رہا تھا وہ میرے کام میں رکاوٹ تھی، لیکن بہرحال مجھے اپنا کام انجام دینا ہی تھا. چنانچہ میں نے صبر کیا. افریقہ کے دشوار گزار علاقے آئے، چھوٹے چھوٹے حادثے بھی ہوئے، اور گیری مین کو میری فراست کا قائل ہونا پڑا. میں نے چھوٹے حادثوں کو بڑا نہ ہونے دیا. افریقی مزدوروں کے ساتھ بھی میرا سلوک اچھا تھا، اس لیے وہ مجھ سے خوش تھے. لیکن میں رات کے طویل سفر کے بعد مجھے ایک پریشانی لاحق ہوگی. گیری مین کی لڑکی ریفا نے مجھ سے عشق کرنا شروع کر دیا. خوب، میں نے دلچسپی سے کہا. گویا اس کی کہانی میں رنگینی شروع ہونے والی تھی. اس رات چاند نے آسمان اور زمین کو روشن کر رکھا تھا. ماحول سائیں سائیں کر رہا تھا. دور دور درختوں کے عقب سے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. چنانچہ میں اپنے خیمے سے باہر نکل آیا. مزدوروں کے خیموں کے چاروں طرف آگ روشن تھی. وہ لوگ بھی ماحول سے خوفزدہ تھے، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور باہر نکل آیا. پھر خیموں سے کچھ دور زمین پر بیٹھ گیا. میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے. میں اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس دوران اچانک مجھے دور سے کوئی میری طرف آتا ہوا نظر آیا. میں اسے پہچان گیا تھا. وہ ریفا تھی. میں چونک کر کھڑا ہو گیا. ریفا کا رخ میری ہی طرف تھا. ہیلو، اس نے میرے قریب پہنچ کر کہا. ہیلو مس ریفا، آپ اور اس وقت؟ مجھے بھی تمہاری طرح نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا. اس نے شب ہابی کا لبادہ پہنا ہوا تھا جس کے نیچے سے اس کا بدن جھلک رہا تھا. میری نگاہیں جھک گئیں. بہرحال وہ میرے مالک کی لڑکی تھی. یہاں کیا کر رہے ہو فرزان؟ کچھ نہیں مس ریفا، بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی سو اس طرف چلا آیا. بیٹھ جاؤں؟ اس نے ہاتھ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا. او تشریف رکھیے. میں احتراماً کھڑا ہو گیا. ارے تم کھڑے کیوں ہو، بیٹھو. اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے نزدیک بٹھا لیا. شکریہ مس ریفا. تکلف چھوڑو، یہاں میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس نے کہا، اور مجھے اس کے لہجے سے خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی. تاہم میں خاموشی سے بیٹھ گیا. نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے لہجے میں لگاوٹ تھی. بس کوئی خاص بات نہیں. جھوٹ. وہ مسکرائی اور اس کی آنکھوں میں نشہ تیر رہا تھا اور ہونٹ عجیب سے انداز میں کپکپا رہے تھے. نہیں مس ریفا. میں بوکھلاہٹ کی حدود میں پہنچ گیا تھا. میں نے تمہارا بغور مطالعہ کیا ہے فرزان. جی، تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو. مس ریفا، میں تھوک نکل کر رہ گیا. میں تمہارے بارے میں بری رائے نہیں رکھتی. میں کچھ بھی نہیں بول سکا. مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ وہ میرے اتنے نزدیک کھسک آئی تھی کہ اس کا بدن میرے بدن سے مس ہونے لگا. اس وقت تک عورت کی میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں تھی. اتنا قرب زندگی میں پہلی بار نصیب ہوا تھا. میری حالت غیر ہونے لگی. میں تمہیں پسند کرتی ہوں فرزان. مس ریفا، میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا. کھل کر کہو فرزان، میرے سامنے کھل جاؤ. میں تمہاری دوست ہوں. آپ کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں تمہارے بارے میں؟ میں آپ کا خادم ہوں. اس سے پہلے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں. اگر کچھ ہوتا تو آپ کے ساتھ نہ ہوتا. میں نہیں مانتی فرزان، تم کسی طور پر مزدور نہیں ہو. اس کے علاوہ اور میں کیا عرض کر سکتا ہوں مس ریفا؟ خیر، تمہاری مرضی. اگر تم کچھ بتانا نہیں چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی. ویسے میری خواہش تھی کہ تم میرے اوپر اعتماد کرتے.
میں تمہیں پسند کرتی ہوں، میں تمہیں چاہنے لگی ہوں فرزان۔ اس نے میری گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ مس ریفا، میرے منہ سے نکلا، تم کچھ بھی ہو فرزان، مجھے اپنا لو، میں پیاسی ہوں، میں تمہارا قرب چاہتی ہوں، میں ڈیڈی سے کہہ کر تمہاری زندگی بنا دوں گی۔ اس نے میری گردن میں باہیں ڈال دی